क्यों मुमकिन नहीं है? इमरान ने चौंक कर पूछा। इसलिए कि ये कॉन्फ्रेंस महज ड्रामा है। फैसला पहले ही डॉलर के हक में हो चुका है और तमाम रिपोर्ट्स क्रीमिया पहुंच चुकी हैं और वहां से हर मुल्क के नुमाइंदों को दे दी जाएगी। डॉक्टर परवेज ने कहा, ये कैसे हो सकता है? क्या तमाम ममालिक इस पर रजामंद हो सकते हैं? इमरान ने कहा, असल में तो यूरो वाले भी नहीं चाहते कि अभी यूरो को बैनुल-अक़वामी करेंसी बनाया जाए, क्योंकि यूरोप के इन ममालिक को जो यूरो से मुंसलिक हैं खुद भी मालूम है कि यूरो बैनुल-अक़वामी माशी दबाव बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। लेकिन जब से यूरो डॉलर के मुकाबले पर आया है, इस वक्त से अब तक यूरो मुसलसल मुआशी झटके खा रहा है और यही सूरत हाल कायम रही तो यूरो किसी भी वक्त मुकम्मल तौर पर फेल हो सकता है, जबकि डॉलर के पसे पुश्त ममालिक ये नहीं चाहते कि यूरो इस तरह ख़त्म हो जाए। इसीलिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है ताकि इस तरह यूरो की बैनुल-अक़वामी अहमियत बन जाए और वो डॉलर के मुकाबले पर रह जाए। इस तरह डॉलर ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगा। अब होगा ये कि जब फैसला होगा तो यूरो के हक में यूरोपीय ममालिक के अलावा और भी काफ़ी तादाद में ममालिक फैसला दे देंगे, लेकिन आखिरी वोटिंग में रिजल्ट डॉलर के हक में खुलेगा। इस तरह बैनुल-अक़वामी करेंसी तो डॉलर ही रह जाएगी, लेकिन यूरो को ताकत बहरहाल मिल जाएगी। डॉक्टर परवेज ने कहा, क्या पाकिस्तानी रिपोर्ट भी क्रीमिया पहुंच चुकी होगी? इमरान ने कहा, जी हाँ, यकीनन, लेकिन प्लीज़ ये बात आपने ओपन नहीं करनी, ये मुल्की राज है और मैंने आपको चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस का खसूसी नुमाइंदा समझकर ये बात बता दी है। डॉक्टर परवेज ने कहा, इस दौरान मुलाजिम ने मशरूबात लाकर रख दिए थे। वो दोनों ही साथ साथ मशरूब भी पी रहे थे। डॉक्टर परवेज, अगर आपकी बात दुरुस्त है तो फिर ये तंजीमें रिपोर्ट या उनकी नकलें क्यों हासिल कर रही हैं? इमरान ने कहा, रिपोर्टें तो जाहिर है क्रीमिया पहुंच चुकी होंगी और उनकी नकलें होंगी भी सही तो किसी बड़े हाकिम की तहवील में होंगी, और अगर फ़र्ज़ किया कि वो उसे हासिल भी कर लें तब भी इसका कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्टर परवेज ने कहा, जबकि रिपोर्टें हासिल करने वालों ने बताया है कि वो इन रिपोर्टों से ये मालूम करेंगे कि कौन कौन से ममालिक डॉलर के हक में जा रहे हैं और वो उन पर दबाव डालकर रिपोर्ट्स अपने हक में करवाएंगे। जबकि आप कह रहे हैं कि ये महज ड्रामा है और यूरोप को भी इस ड्रामे का इल्म है और क्रीमियन डॉलर के पसे पुश्त ममालिक को भी, तो फिर उन्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? इमरान ने कहा, अब मैं क्या कह सकता हूँ? डॉक्टर परवेज ने जवाब दिया, ओके, बेहद शुक्रिया इस मशरूब का भी और वक्त देने का भी। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, इमरान ने उठते हुए कहा। और फिर डॉक्टर परवेज उसे बाहर पोर्च तक छोड़ने आया। थोड़ी देर बाद इमरान की कार वापस दानिश मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उसके चेहरे पर उलझन के तासुरात नुमायां थे। टेलीफोन की घंटी बजते ही अडकर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, उसने अपने मखसूस लहजे में कहा। सरफनाज सेक्रेटरी जनाब आर्थर ड्रैक से बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ से उसके पर्सनल सेक्रेटरी की मोहब्बाना आवाज़ सुनाई दी। हेलो। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। यस सर, मैं अडगर बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ सैडर। अडगर ने बड़े मोहब्बाना लहजे में कहा। मिस्टर अडगर, क्या आपके आदमियों ने पाकिस्तान से रिपोर्ट हासिल की थी? दूसरी तरफ से कहा गया। यस सर, अडगर ने जवाब देते हुए कहा। ये रिपोर्ट जाली है, दूसरी तरफ से कहा गया तो अडगर बेइख्तियार उछल पड़ा। जाली है क्या मतलब? मैं समझा नहीं जनाब, अडगर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान डॉलर के हक में वोट देगा, लेकिन जो रिपोर्ट क्रीमिया की तहवील में है उसके मुताबिक पाकिस्तान यूरो के हक में वोट देगा, और वो रिपोर्ट पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से सरकारी तौर पर भिजवाई गई है, जबकि ये रिपोर्ट आपके आदमियों ने हासिल की है। दूसरी तरफ से कहा गया। लेकिन सर, अगर क्रीमिया की तहवील में जो रिपोर्ट मौजूद है और उसके अंदराजात का इल्म है तो फिर इस रिपोर्ट के मंगवाने का तो कोई फ़ायदा नहीं था, और अगर ये जाली है तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अडगर ने कहा, आपको इल्म नहीं है कि असल मामलात क्या हैं? आप ऐसा करें कि मेरे ऑफिस में आ जाएं अभी और इसी वक्त। दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो अडगर ने एक तवील सांस लेते हुए क्रैडल दबा दिया और फिर फ़ोन के नीचे लगे हुए एक बटन को प्रेस करके उसने उसे डायरेक्ट किया और फिर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यह राब्ता कायम होते ही एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। अडगर बोल रहा हूँ, अडगर ने कहा। यस, रॉलिफ बोल रहा हूँ, कैसे फ़ोन किया है? दूसरी तरफ से कहा गया। जिस रिपोर्ट के लिए आपने मुझ पर बेपनाह दबाव डाल रखा था, अब इस रिपोर्ट को जाली कहा जा रहा है, अडगर ने कहा। जाली वो कैसे? दूसरी तरफ से रॉलिफ ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा तो अडगर ने फाइनेंस सेक्रेटरी की कॉल और गुफ्तगू के बारे में तफसील बता दी। ओ, इसका मतलब है कि मामलात गहरे हैं। ठीक है, तुम जाकर मिल लो, फिर मुझे बताना कि असल मसला क्या है, रॉलिफ ने कहा। ओके, मैंने सोचा कि पहले आपको बता दूं क्योंकि सेक्रेटरी साहब का मूड हासा खराब लग रहा था। अडगर ने कहा, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक रहेगा, रॉलिफ ने कहा। तो अडगर ने शुक्रिया अदा करके रिसीवर रखा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो फाइनेंस सेक्रेटरी के ऑफिस में मौजूद था। मिस्टर अडगर, आप एक जिम्मेदार एजेंसी के चीफ हैं, इसीलिए आपको असल बात बताई जा रही है। मुझे यकीन है कि ये बात लीक आउट नहीं होगी, सेक्रेटरी साहब ने बड़े गंभीर लहजे में कहा। यह सर, आप बेफिक्र रहें सर, अडगर ने जवाब दिया। मिस्टर अडगर, आपको इस रिपोर्ट के हासिल करने की वजह क्या बताई गई थी? सेक्रेटरी ने कहा। यही जनाब कि पाकिस्तान के बारे में पेशगी मालूम हो सके कि उसका वोट किसके हक में है, ताकि पाकिस्तान पर दबाव डालकर उसका वोट अपने हक में तब्दील कराया जा सके, अडगर ने कहा।
لیکن آپ نے تو سوچا ہوگا کہ پوری دنیا کے معاشی سیٹ اپ میں پاکیزہ کی کیا اہمیت ہے، اگر اس کا ووٹ خلاف بھی چلا جائے گا تو اسے ہمیں کیا فرق پڑے گا، سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، لیکن میں اس لیے خاموش ہو گیا کہ ملکی معاملات کے بارے میں کوئی جرا نہیں کی جا سکتی، اڈگر نے جواب دیا۔ اصل بات یہ ہے مسٹر اڈگر کہ پاکیزہ تمام مسلم ممالک کے ساتھ مل کر یورو اور ڈالر کے مقابلے پر ایک نئی کرنسی لانے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے انہوں نے فی الحال MC کا نام دیا ہے، یعنی مسلم کرنسی۔ جب تمام مسلم ممالک اس پر رضامند ہو جائیں گے اور تمام معاملات طے ہو جائیں گے تو پھر اس کا نام متفقہ طور پر تجویز کر لیا جائے گا، آپ کو معلوم نہ ہو تو۔ میں بتا دوں کہ اگر MC واقعی قائم ہو گئی تو پھر نہ یورو کی بین الاقوامی سطح پر کوئی حیثیت رہے گی اور نہ ڈالر کی، کیونکہ مسلم ممالک کی دولت کی وجہ سے یورو بھی چل رہا ہے اور ڈالر بھی، اور اس منصوبے میں اصل روح رواں پاکیزہ کا ایک ماہر معاشیات ہے جس کا نام ڈاکٹر باسط ہے۔ ڈاکٹر باسط اس سلسلے میں مسلسل کام کر رہا ہے اور پاکیزہ کے اعلیٰ حکام اس کی پشت پر ہیں، اسی لیے کانفرنس منعقد کرائی جا رہی ہے تاکہ اس منصوبے کو روکا جا سکے، سیکرٹری نے کہا۔ کیسے جناب، میں سمجھا نہیں، اڈگر نے کہا۔ پاکیزہ کی طرف سے جب بین الاقوامی کانفرنس میں یورو کی مل کر حمایت کی جائے گی تو لامحالہ مسلم ممالک جو دراصل معاشی طور پر ایکریمیا کے تحت ہیں، لامحالہ طور پر پاکیزہ کے خلاف ہو جائیں گے اور اس طرح یہ منصوبہ خود بخود سبوتاژ ہو جائے گا، سیکرٹری نے کہا۔ لیکن سر، پاکیزہ کو ڈبل رپورٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے، اڈگر نے کہا۔ یہی تو اصل بات ہے، ہمیں خدشہ تھا کہ کہیں پاکیزہ اس بین الاقوامی کانفرنس میں ڈالر کی فیور نہ کر دے، اسی لیے یہ رپورٹ حاصل کی گئی اور اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ وہاں پاکیزہ میں جو رپورٹ بنائی گئی ہے وہ ڈالر کے حق میں ہے، سیکرٹری نے کہا۔ لیکن رپورٹ پڑھی کون سی جائے گی، اڈگر نے کہا۔ بظاہر تو یہی طے ہوا ہے کہ کانفرنس والے روز ایکریمیا کی تحویل میں دی گئی رپورٹیں انہیں دی جائیں گی اور وہی پڑھی جائیں گی، لیکن اس رپورٹ کے بعد یہ خدشہ پیدا ہو چکا ہے کہ کہیں وہ ڈالر کی رپورٹ نہ پڑھ دیں، اس طرح سارا معاملہ خراب ہو جائے گا، سیکرٹری نے کہا۔ یہ تو بڑا آسان سا کام ہے جناب، اس آدمی کو جو اس کانفرنس میں رپورٹ پڑھنے آئے گا اسے ہم اغوا کر کے اس کی جگہ اپنا آدمی ڈال دیں گے اور وہ آدمی کانفرنس میں ہماری مرضی کا پیپر پڑھ دے گا، بعد میں اصل آدمی کو رہا کرا دیا جائے گا اور اس کسی کو معلوم ہی نہیں ہو سکے گا، اڈگر نے کہا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں، سیکرٹری نے جھونک کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ چکی تھی۔ یس سر، بڑی آسانی سے سر، ہمارا تو کام ہی یہی ہے سر، اگر آپ چاہیں تو اس ڈاکٹر باسط کا بھی خاتمہ کرایا جا سکتا ہے تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اڈگر نے کہا۔ اوہ ویری گڈ، مجھے تو یہ خیال ہی نہیں آیا تھا، سیکرٹری نے جھونک کر کہا۔ سر، آپ کی فیلڈ ایسی ہے کہ آپ کو ان ایجنسیوں سے واسطہ ہی نہیں پڑتا، کیونکہ ایجنسیاں مالی معاملات میں کام نہیں کرتی۔ اگر آپ چیف سیکرٹری صاحب سے بات کر لیتے تو وہ آپ کو یہ حال بتا دیتے۔ ہمارے انچارج چیف سیکرٹری صاحب ہیں، اڈگر نے کہا۔ اور ٹھیک ہے، میں چیف سیکرٹری صاحب سے بات کروں گا اور وہ آپ کو کہہ دیں گے، ویسے آپ اپنے طور پر تیاری کر لیں، سیکرٹری نے کہا۔ یہ کانفرنس کب ہو رہی ہے، اڈگر نے کہا۔ ایک ہفتے بعد، سیکرٹری نے کہا۔ کیا ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، اڈگر نے پوچھا۔ ہاں، سیکرٹری نے جواب دیا۔ پھر تو بڑی آسانی رہے گی سر، ہمیں صرف اس آدمی کی نشاندہی کرا دی جائے، باقی کام ہم کر لیں گے، اڈگر نے کہا۔ ایسا ہو جائے گا، اب آپ جا سکتے ہیں، اب کوئی پریشانی کی بات نہیں رہی، سیکرٹری نے انتہائی مطمئن لہجے میں کہا۔ تو اڈگر اٹھا، اس نے سلام کیا اور پھر آفس سے باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی کیونکہ ایک لحاظ سے اس نے سیکرٹری کو اپنی بات مان لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس، دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جوزف، بلیک روم میں جو آدمی بے ہوش پڑا ہے اسے اٹھا کر کسی سنسان پارک میں ڈال دو، ہوتی ہوش میں آ کر گھر چلا جائے گا، عمران نے کہا اور پھر دوسری طرف سے بات سنے بغیر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، فورن ایجنٹ کالرج کی کال آئی تھی، اس نے بتایا ہے کہ رپورٹ رساڈو کی ایجنسی سیڈر کے چیف اڈگر کے پاس پہنچی اور اس نے یہ رپورٹ رساڈو کے سیکرٹری فائنانس آرتھر ڈریک کے حوالے کر دی۔ اب یہ رپورٹ اس سیکرٹری کی تحویل میں ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اب مالیاتی رپورٹ سیکرٹری فائنانس کے پاس ہی جانی چاہیے تھی، عمران نے کہا۔ آپ الجھے ہوئے ہیں، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، عجیب سی الجھن ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا اس سلسلے میں کس سے بات کی جائے، عمران نے کہا۔ او، کیا کوئی خاص بات پیدا ہو گئی ہے، بلیک زیرو نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے اور کس طرح اس کھچڑی میں سے دال اور چاول کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو ایک بار پھر چونک پڑا۔ آخر ہوا کیا ہے، آپ کو اس قدر الجھے ہوئے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران نے سلیم رضا سے ہونے والی گفتگو کے ساتھ ساتھ رپورٹ کی کاپی کے مندرجات اور آخر میں ڈاکٹر پرویز سے ہونے والی تمام گفتگو دہرا دی۔ او، یہ تو واقعی انتہائی الجھی ہوئی بات ہے، اگر رپورٹ پہلے ہی ایکریمیا بھجوا دی گئی ہے تو پھر ان لوگوں کا اتنی بھاری رقم دے کر رپورٹ حاصل کرنا اور ان کا یہ مقصد کہ اس طرح یہ لوگ حکومت پر دباؤ ڈال کر ان کا فیصلہ تبدیل کرائیں گے، بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، بلیک زیرو نے کہا۔
یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی اور سیکرٹری وزارت خزانہ کی حالت یہ ہے کہ سیکرٹری لیول کا آفیسر ہونے کے باوجود اس کا ڈرائیور اس کے سیف سے خفیہ رپورٹ نکال کر لے جاتا ہے اور اسے معلوم تک نہیں ہوتا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ اتنی بھاری رقم دے کر یہاں سے رپورٹ لے کر گئے ہیں، کیا انہیں نہیں معلوم کہ اصل رپورٹیں تو پہلے ہی ایکریمہ کی تحویل میں ہیں؟ عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر پرویز کو اصل بات کا علم نہ ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، وہ انتہائی ذمہ دار پوسٹ پر ہے اور اس نے جس انداز میں بات کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے درست ہے، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پی اے ٹو سیکرٹری خارجہ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی۔ X2 عمران نے کہا، یس سر، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، سلطان بول رہا ہوں جناب۔ سر چند لمحوں بعد سلطان کی آواز سنائی دی۔ سر سلطان، آپ کی آفس میں مصروفیات کیا ہیں؟ عمران نے X2 کے لہجے میں کہا۔ جناب، وہی روز کی مصروفیات ہیں، آپ حکم فرمائیں، سر سلطان نے چونک کر پوچھا، کیونکہ X2 کی طرف سے یہ بات پوچھی جانی سر سلطان کے لیے نئی بات تھی۔ آپ اپنی تمام تر مصروفیات فوری طور پر منسوخ کر دیں۔ میرا نمائندہ خصوصی آپ کے آفس میں آ رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ سیکرٹری وزارت خزانہ راشد علی کے پاس جانا ہے اور میرے نمائندہ خصوصی کے پہنچنے سے پہلے انہیں بریف کر دیں تاکہ وہ بھی اپنی مصروفیات منسوخ کر دیں۔ یہ ملاقات انتہائی رازدانہ ماحول میں ہوگی، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے تو سر سلطان کو پریشان کر دیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اگر میں خود بات کرتا تو سر سلطان نے کبھی میری بات پر عمل نہیں کرنا تھا، اسی لیے مجبوری تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ سیکرٹری سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ میں اس سے اصل بات اگلوانا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اسے لامحالہ اس بارے میں علم ہوگا اور چونکہ وہ سیکرٹری لیول کا آفیسر ہیں اس لیے سینئر سیکرٹری سر سلطان کی موجودگی میں ضروری ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی کار تیزی سے سینٹرل سیکریٹریٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الجھن اور تفکر کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ واقعی جب سے اس معاملے میں پڑا تھا ذہنی طور پر بری طرح الجھ چکا تھا، اس لیے اس کی مخصوص شگفتگی اور حصے مزاج پر بھی سنجیدگی کا دورہ سا پڑ گیا تھا۔ السلام علیکم، تھوڑی دیر بعد عمران نے سر سلطان کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو سر سلطان اٹھ کھڑے ہوئے۔ وعلیکم السلام جناب، آئیے تشریف لائیے، سر سلطان نے انتہائی خشک لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سر سلطان اسی لیے سخت ناراض ہیں کہ اس نے بطور X2 انہیں کیوں ایسی ہدایات دی ہیں۔ ظاہر ہے اب سر سلطان کو تو معلوم تھا کہ اصل X2 کون ہے۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ کیا آپ نے سیکرٹری وزارت خزانہ کو بریف کر دیا ہے کہ ماں بدولت اس سے گفتگو کرنے تشریف لا رہے ہیں؟ عمران نے کہا۔ یہ سر، چیف کے احکامات کی مکمل تعمیل کر دی گئی ہے اور بیچارہ سیکرٹری وزارت خزانہ اس وقت اپنے آفس میں اکیلا بیٹھا انتظار کر رہا ہے، سلطان نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیا آپ خود ان کے پاس تشریف لے جائیں گے یا انہیں کال کریں گے؟ عمران نے بھی اسی موڈ میں کہا۔ جیسے آپ حکم دیں، سر سلطان نے جواب دیا۔ وہ بھی شاید پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تھے۔